آئی کیوب قمر کی کامیاب لانچ کے بعد پاکستان ایک اور سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا۔ نیا سیٹلائٹ 30 مئی کو خلا میں چھوڑا جائے گا۔ سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں رہنمائی کرے گا۔ سیٹلائٹ کو سپارکو اور نیشنل اسپیس ایجنسی کی جانب سے خلا میں لانچ کیا جائے گا۔ ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے بری خبر، ایف بی آر اور ٹیلی کام کمپنیز میں نان فائلرز کی موبائل فون سمز مرحلہ وار بلاک کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ایف بی آر کے مطابق گزشتہ مالی سال کے نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کی جائیں گی۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے مرحلہ وار مینول طریقے سے سمز بلاک کرنے سے اتفاق کیا۔ آئی ایم ایف نے رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی 2% رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ اگلے مالی سال شرح نمو بڑھ کر 3.5% ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ اس سال اوسط مہنگائی 25%، اگلے سال 12.7% پر آ جائے گی۔ اس سال بے روزگاری 8%، اگلے سال 7.5% پر آنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ریلیف پروگرام، روٹی 16 روپے کی بجائے 15 روپے میں ملے گی۔ ضلع انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب، روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق ہو گیا۔ تنور مالکان روٹی کی قیمت واضح طور پر آویزاں کریں گے۔ مہنگائی کو ریورس گیئر لگ گیا، ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں مزید کمی، شرح میں مزید 1.4% کمی ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں 13 اشیاء سستی، 12 مہنگی ہوئیں، جبکہ 26 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ پیاز، چکن، آٹا اور لہسن سستا ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز حکومت کو بائکس بانٹنے اور لائٹیں لگانے سے روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، طلباء کو کبھی لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں تو کبھی موٹر سائیکلیں۔ قوم کا پیسہ برے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ طلباء الیکٹرک بائکس پر ون ویلنگ کریں گے، لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے باہر جائیں گے۔ نئی پالیسی بننے تک موٹر سائیکلیں تقسیم نہ کی جائیں۔ مجھے نئی بات پتہ چلی ہے ویسے کہ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں کینال کے اوپر، یہ بھی جو ہے وہ حکومت کو کوئی اور بتائے گا کہ لائٹیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سے رنگ کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی آج نئی بات پتہ چلی کہ جو بائکس ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بچے جو ہے اس سے ون ویلنگ کریں گے یا لڑکیوں کو چھیڑیں گے۔ بچیاں جو ہیں ان کو آپ بسوں کے اوپر رولنے کے لیے چھوڑ دیں، وہاں بچیاں بڑی محفوظ ہیں۔ اگر آپ وہ بچیوں کو ہم بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اگر حکومت اپنی رسپانسبلٹی فیل کر رہی ہے، باقی اداروں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے۔ ایک آدھے دن کے اندر 16 روپے سے بھی روٹی کی قیمت کم کی جا رہی ہے۔ حکومت نے عدالتی حکم پر سوالات اٹھا دیے۔ کیا کوئی اور بتائے گا کینال روڈ پر لائٹیں لگانی ہیں یا نہیں؟ کہاں لکھا ہے روٹی کی قیمت کوئی اور طے کرے گا؟ کیا صرف موٹر سائیکل دینے سے لوگ بچیوں کو چھیڑیں گے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا خدا کے لیے حکومت کو کام کرنے دیں، ہم کسی کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے، دوسرے بھی نہ کریں۔ سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں رکاوٹیں نہ ہوں، سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ وزیر اعظم کا نئے کاروبار کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کا سرمایہ کاری اجلاس سے خطاب، کہا کاروبار دوست تجارتی پالیسی چاہیے، اچھے ٹریڈ افسران کی پذیرائی ہوگی، خراب کارکردگی والوں کو ہٹایا جائے گا۔ کنٹینر علاج کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی دور کے کام سدھار رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے لیگی دور کے کام بھی الٹے کر دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کلینک آن ویلز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، صحت کی سہولت عوام کی دہلیز پر لے جانے کا عزم۔ مریم نواز نے کلینک آن ویل پر سفر بھی کیا۔ مریم نواز نے مزار اقبال پر حاضری بھی تھی۔ پنجاب حکومت 7 سال بعد لیپ ٹاپ اسکیم پھر لے آئی۔ مریم نواز نے طلباء کے لیے اسکیم کی منظوری دے دی۔ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کریں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وفاق کو دھمکی، بولے صوبے میں لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، صوبے کے واجبات نہ دیے تو تحریک چلائیں گے۔ وفاق کو خیبر پختونخوا کا 150 ارب روپیہ دینا ہے، لوگوں کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں، پارٹی کے ساتھ ظلم کو بھلا کر چلنا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا جھٹکا، حکومتی اتحاد کو ملنے والی مخصوص 27 نشستیں معطل۔ نشستیں اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں معطل کی۔
اپوزیشن رکن رانا آفتاب کا پوائنٹ آف آرڈر درست قرار، معطل سیٹوں میں 24 خواتین اور 3 اقلیتوں کی ہیں، 24 میں سے 21 سیٹیں نون لیگ کو ملی تھیں۔ سردار سلیم حیدر نے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، نئے گورنر سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی تقریب میں شرکت۔ قومی احتساب بیورو سیاست دانوں کے لیے رعایتی پیکج لے آیا، کیس انکوائری کے دوران گرفتاری نہیں ہوگی، شکایات کی صورت میں نئے ایس او پیز پر عمل ہوگا، خلاف ورزی پر نیب افسر کو 1 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ نیب نے ایس او پیز کو قانونی شکل دینے کے لیے اسپیکر سے مدد مانگ لی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد جیل کا منصوبہ 6 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان، محسن نقوی کا زیر تعمیر جیل کا دورہ، چیف کمشنر اسلام آباد نے پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 7 برس تک منصوبے کو لٹکائے رکھنا نااہلی ہے، جیل کی تعمیر کا کام ٹائم لائن میں مکمل کیا جائے۔ پنجاب کے اسکولوں میں انٹرنیٹ کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، اسکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کے ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے امارات کے شیخ احمد دلموک المکتوم کی ملاقات، ڈیجیٹلائزیشن کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی ڈیجیٹل لیب میں طالبات سے گفتگو، کہتی ہیں طلباء کو لیپ ٹاپ دیں گے اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ بھی۔ آئرلینڈ نے پہلے T20 میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے دی، آئرلینڈ نے 183 رنز کا ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ این ڈی بالبرینی نے 77 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی، آئرلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ اور لاہور میں تیز آندھی اور بارش، آندھی سے کنال روڈ پر درخت اکھڑ گئے، لیسکو کا نظام بھی درہم برہم، بجلی کے 300 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے، محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔